بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرے ابا ایک گورنمنٹ کلرک تھے۔ محنت کر کے وہ ہم 7 بہن بھائیوں کو پال رہے تھے۔ ہمیں کبھی مالی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے BA کیا تو میرا رشتہ غیروں سے آیا۔ رشتہ بہت مناسب تھا۔ میرے اماں ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرا تعلق تھوڑے غریب گھرانے سے تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی ایک امیر خاندان میں کر دی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو مجھے سب لوگوں نے بہت پیار دیا، خاص کر میری ساس بہت ہی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے ایک کام والی عورت بھی رکھی ہوئی تھی جو گھر کے زیادہ تر کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی کام نہ بچتا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی۔ میرے شوہر کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز تحفے میں ضرور لاتے۔ شاید میری ساس کی تلقین تھی یا میرے شوہر کی اپنی محبت تھی کہ وہ ہر دن میرے لیے ایک الگ تحفہ لاتے۔ میں بہت خوش تھی، اپنی قسمت پر ناز کرتی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کس قدر اچھا ہے، جبکہ میری باقی سہیلیوں کے شوہر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تبھی میں اپنی قسمت پر ناز کرتی اور اپنی سہیلیوں میں اتراتی پھرتی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب علی نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا۔ علی اکثر جب گھر آتے تو ہم سب لوگ کھانا کھا چکے ہوتے۔ میں ان کے لیے کھانے کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ وہ ڈانٹتے کہ تم میرا انتظار نہ کیا کرو، خود کھانا کھا لیا کرو۔ میری ساس کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میرا شوہر رات کو دیر تک گھر سے باہر رہے۔ ایک دن میں نے علی سے اس بات کا شکوہ کیا تو کہنے لگے تمہارا یہ گلہ کل سے دور کر دوں گا، بس کل آخری دن ہوگا، میں رات کو ذرا لیٹ آؤں گا۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو میرے دوستوں کا سرکل کافی بڑا ہے۔ میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کا انتظار کروں گی۔ علی نے مجھے کہا رات کو دروازہ بند مت کرنا، دروازے کے آس پاس ہی کھڑی ہو کر میرا انتظار کرنا، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے اماں ابا جاگ جائیں گے اور پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تم تو جانتی ہو اماں دفتر سے لیٹ آنے پر کتنا شور مچاتی ہیں۔ علی نے مجھے کہا کہ کل وہ میرے لیے کھانے کی کوئی خاص چیز لائیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ اگلی شام کا وقت شروع ہوا۔ میں نے سب کے لیے کھانا لگایا، خود بھی تھوڑا سا کھا لیا۔ ساس کو یہ بات بتا دی شاید علی کو آنے میں دیر ہو جائے، تاکہ یہ بات پہلے سے ہی ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور علی کے آنے پر اعتراض نہ کریں۔ پھر میں نے اپنی ساس کے پاؤں وغیرہ دبائے تاکہ میری ساس جلد سو جائے۔ وہ بھی جان دیدہ عورت تھی، میرا اشارہ سمجھ گئی، تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ مجھ سے کہا کہ کمرے کی روشنی بند کر کے باہر چلی جاؤ۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ کے علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے، علی ابھی تک گھر نہیں آئے۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی، میرا انتظار فکر میں بدل گیا۔ تبھی میں سمجھ گئی کہ علی آ گئے ہیں۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی، بیرونی دروازے تک گئی۔ بنا آواز پیدا کیے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر علی بھی اسی کوشش میں تھے۔ تبھی وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر گرے۔ علی کے گرنے کی دیر تھی کہ خاموشی میں شور پیدا ہوا اور میری ساس کی نیند کھل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئیں گی اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے میری ساس کھڑی ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ پھر یکدم وہ علی پر پھٹ پڑی۔ علی بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے؟ جب میں نے تمہیں کل کہا تھا آئندہ سے گھر وقت پر آنا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میری ساس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے شوہر کو نہیں سنبھال سکتی، اسے کہا کرو کہ رات کو جلدی گھر آیا کرے۔ رات کو دیر تک آوارہ گردی کرنے والوں کے گھر کبھی نہیں بستے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، جبکہ علی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ علی نے جو میرے لیے میٹھے چاول لائے تھے میری ساس کے سامنے ہی میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بات پر وہ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے چاولوں کی وہ تھیلی چھین لی اور غصے سے بولی، اگر کھانے کو دل کرتا ہے تو گھر پر بنا لیا کرو،
باہر کے گندے کھانے سے تم دونوں بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس پڑی بڑی پلیٹ میں وہ چاول ڈال دیے جو ہمارے گھر کی بلیوں اور پرندوں کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا مگر میں کچھ نہیں بولی۔ میں اور علی اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا موڈ کافی آف تھا۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں کیونکہ بہت دنوں سے میرا میٹھے چاول کھانے کا دل کر رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے خوشی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے، کل میں تمہیں یہاں سے لے کر دور ایک اور گھر میں چلا جاؤں گا۔ اماں ہماری ہر بات میں مداخلت کرتی ہیں۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ اس بات پر میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ جب اگلا دن شروع ہوا تو میرے تو تیور ہی بدل گئے۔ میں اپنی ساس کے سامنے بات بات پر اتراتی، بدتمیزی کرتی جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ شام کے 4 بجے میرا اور علی کا گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ تھا۔ علی نے مجھے کل رات میں خوشخبری سنائی تھی، وہ تو سارے انتظامات مکمل کر چکے تھے، بس اب ہمیں نئے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اماں ابا کی جھڑکیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے بات بات پہ ڈانٹتے ہیں جیسے میں کوئی 2 سال کا بچہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اپنا سامان پیک کر لوں۔ شام ہوتے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ میں سارا دن سامان پیک کرنے میں لگی رہی۔ شام ہوئی تو میری ساس مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی مگر میں نے ان کی باتوں پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ میں اپنے کام میں مصروف رہی۔ شام کے 4 بجے تقریباً علی گھر میں داخل ہوئے۔ میری ساس خوشی کے مارے اس کا ماتھا چومنے لگی۔ وہ کہنے لگی، میرا شیر، میں نے تمہارے اور بہو کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں۔ مجھے پتا ہے کل تمہیں غصہ آ گیا تھا لیکن بیٹا باہر کا کھانا مت کھایا کرو، تمہاری صحت خراب ہوگی۔ انہوں نے میرے اور علی کے لیے بنائے ہوئے میٹھے چاول ہم دونوں کو پلیٹ میں ڈال کر کھانے کو دیے۔ میرے دل میں کچھ احساس ندامت ہوا مگر میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی۔ اس گھر کو جلد از جلد چھوڑنا چاہتی تھی۔ ابھی تک ساس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے۔ چاول کھانے کے بعد علی اپنی ماں سے گلے ملے اور مجھ سے بولے، سامان پیک کر لیا؟ میری ساس ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں ماں، ہم کچھ دنوں کے لیے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، مری جائیں گے، وہاں سے کاغان ناران کا چکر لگاتے ہوئے گھر واپس آئیں گے۔ تو بیٹا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، اب میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں نا کہ ہر بات آپ کو بتا کر کروں، بس آپ ہمارے لیے دعا کرنا ہم جلد گھر واپس آ جائیں۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ماں بیٹے کی جدائی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ پوچھیں تو میرا دل اس گھر کو چھوڑنے کو نہیں کر رہا تھا مگر میرے دل میں انا کا بت کھڑا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی شاید میں نے ایسا ہی کیا، اپنی ساس سے ملی تک نہیں اور باہر دروازے تک آ گئی۔ میں اپنے شوہر کی بات پہ حیران تھی جو معمولی سی بات پر اپنی ماں سے الگ ہو رہا تھا۔ میں تو ان کی قدردان ہو گئی تھی۔ میں یہ بھول بیٹھی تھی کہ یہ قدم اٹھا کر میں اپنا ہی گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں سے کوئی گلہ نہیں کیا، ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہم لوگ اس نئے گھر میں پہنچے تو مجھے سخت حیرت ہوئی کیونکہ یہ ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میری ساس کا گھر تو اچھا خاصا تھا جبکہ اس میں روشنی اور پانی کا مناسب بندوبست بھی نہیں تھا۔ اندھیری سی کال کوٹھڑی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ کمرے میں کھڑکیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، جب یہ دروازے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال جہاں مجھے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کی خوشی تھی اور جہاں ہم آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے، میرے شوہر نے مجھے صفائی کا حکم دیا تو میں بوکھلا کر رہ گئی کیونکہ میں سفر سے تھک چکی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے کہا، تمہارے لیے اس نئے گھر میں آیا ہوں، اب تم جلد از جلد اس گھر کو سیٹ کرو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔
علی یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں اس امید میں تھی کہ وہ باہر سے کچھ اچھا کھانا لے آئیں گے۔ صفائی زور و شور سے کرنے لگی۔ اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد میں تھک چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو علی کھڑے تھے۔ علی کے ہاتھ میں کچھ کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا میں تمہارے لیے باہر سے 1000 روپے کا کھانا لے کے آتا؟ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمہیں اندازہ نہیں۔ تمہارے آرام کی خاطر تمہیں یہاں لایا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے بیجا فرمائشیں کرتی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری دفعہ یہ طعنہ سننے پر میں خاموشی سے سبزیاں کاٹنے لگی اور پھر دل پر پتھر رکھ کر سبزی بنانے لگی۔ پھر آٹا گوندا اور بڑی مشکل سے روٹیاں بنائیں اور پھر ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سوئے ہوئے علی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کتنے پیار سے سبزی بنائی، ان کے لیے الگ سے سلاد بھی کاٹا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، انہوں نے کبھی بھی میری پرواہ نہیں کی، مگر میں نے چپ کر کے صبر شکر سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو علی بہت خوش تھے، کہنے لگے آج ہم شام کو گھومنے پھرنے جائیں گے۔ آخر نئے گھر میں آنے کا کچھ تو لطف آئے۔ میں بھی ان کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ ہم اسی مقصد کے لیے تو اس گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ علی کہنے لگے میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، پھر ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں بھی اپنے کام جلدی جلدی نمٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ گھر میں علی داخل ہوئے۔ میں دروازے کی دستک پر ہی کان لگائے بیٹھی تھی، مگر علی کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، ان کی قمیص کے بٹن پھٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ علی کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بازار میں ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور میرا یہ حال ہو گیا۔ ان لوگوں نے علی کی حالت دیکھی کیا کر دی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کوئی بات نہیں علی، میں اب بہت خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میری بات پر علی نے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا بنانے لگی۔ علی کو کھانا کھلانے کے بعد میں ان سے دن بھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر میں کافی ضرورت کا سامان تھا۔ علی بھی کافی سنجیدہ تھے، کہنے لگے مجھے کل سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، اب تمہیں میری جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، یہاں تو ہمیں سارے کام خود ہی کرنا ہوں گے۔ کام والی فی الحال ہم نہیں رکھ سکتے، وہ تو اماں ابا نے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو ہی گئے ہیں تو ہمارا گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اپنا گھر لینے کی تیاری کریں۔ علی کی بات سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں انہیں تنگ نہیں کروں گی، گھر کے سارے کام خود ہی کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی ہم 2 ہی لوگ تھے، ہمارا کام ہی کتنا تھا کہ اس کے لیے ہمیں کام والی کی ضرورت پڑتی۔ یہ تو میرے سگڑاپے کی توہین تھی۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کے کاموں میں زور و شور سے مصروف ہو گئی، مگر یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری ساس صحیح کہتی تھی۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہ تھیں، میں ڈھنگ کے کپڑے یہاں نہیں پہن پاتی تھی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور شوہر کی بدسلوکی کا بھی سامنا کرتی۔ وہ بات بات پر مجھے یہی جتاتے کہ وہ میرے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں اور میں بھی اس احسان تلے دبی ان سے کوئی گلہ نہ کر پاتی۔ انہی دنوں کی بات ہے، میرے شوہر کو اوور ٹائم کی وجہ سے بہت محنت کرنی پڑتی۔ تبھی ایک دن وہ بیمار ہو گئے، ان کی بیماری سے میں کافی پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر کو کچھ پرانے زخم بھی لگے تھے جس کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی تھی، جبکہ کام کے دباؤ نے انہیں اور بھی زیادہ حساس کر ڈالا تھا۔ ایک دن میں کچن کے کام میں مصروف تھی، شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی
اور گرمیوں کے موسم میں بھی خود کو ایک کالی جیکٹ سے ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر کوئی 25 سال لگ رہی تھی، مگر یہ بہت ہی خوبصورت اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ میں نے اونچی آواز میں پوچھا کس سے ملنا ہے لڑکے، کچھ تو بتاؤ، اندر چلے جا رہی ہو؟ میری بات پر بھی اس نے کوئی دھیان نہیں دیا اور زبردستی گھر کے اندر چلا گیا۔ مجھے کوئی ڈر اتنا نہیں تھا کیونکہ میرے شوہر گھر پر موجود تھے۔ میں نے علی کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے نکلے اور اس لڑکے کو دیکھتے ہی کھٹک پڑے۔ پھر وہ مسکرانے لگے اور بولے، اندر چلو، میں بھول ہی گیا تھا کہ میرا کوئی دوست بھی ہے جس سے مجھے روزانہ ملنا ہوتا ہے، میرے شوہر نے کہا اور اسے کمرے میں لے گئے۔ تب میں سمجھی وہ تو میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اس لڑکے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ خواہ مخواہ اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں چائے بنا کے کمرے میں جانے لگی تو ان دونوں کی آواز پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز عجیب سا لگا۔ تب میرے شوہر نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا اور مجھے باہر جانے کا کہا۔ کہنے لگے، میرا دوست چائے نہیں پیتا۔ میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی، مگر اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر کمرے میں لیٹا ہوتا، گھر کے باہر دروازے پر دستک ہوتی، میں دروازہ کھولتی، وہ لڑکا مجھ سے بنا کوئی بات کیے میرے شوہر کے کمرے میں چلا جاتا اور میں ان دونوں کو دیکھتی رہتی۔ میرا شوہر مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی، مگر میں نے اس بات پر اپنی خاموشی کو برقرار رکھا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے ہوتے ہوئے علی مجھے کمرے کے اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ مجھے بہت تجسس ہوا، آخر یہ لڑکا اور میرا شوہر کیا باتیں کرتے ہیں جو مجھ سے چھپاتے ہیں؟ کہیں یہ کوئی غیر قانونی بات تو نہیں جو وہ دونوں مل کر منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ ایسا نہ ہو بعد میں میرے شوہر کو تھانے کچہری کے چکر کاٹنا پڑے۔ تب میں نے سوچ لیا کہ میں ان دونوں کی باتیں سنوں گی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے شوہر کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی۔ وہ مجھے باہر آ کر اپنا کام کرنے کو کہتے تھے۔ اب میرا دماغ ایک مختلف سمت میں چلنے لگا۔ میں نے یہ بات محسوس کی کہ اس لڑکے کے سر پر ایک بھاری ٹوپی ہوتی ہے جسے وہ کبھی نہ اتارتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکے کے سر سے ٹوپی اتاروں گی۔ کوئی نہ کوئی سچ تو مجھے معلوم ہوگا۔ اگلے دن علی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے اس لڑکے کے راستے میں پانی اور تیل گرا کے پھسلن پیدا کر لی۔ میں جانتی تھی مجھ سے نظر بچا کر جب وہ لڑکا اس تیل پر سے تیزی سے گزرے گا تو ضرور پھسلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ لڑکا علی کے کمرے سے باہر آیا، میں بھی سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر پھرتی دکھاتے ہوئے وہ تیزی سے گزرا تو پھسل کر نیچے زمین پر گرتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی جو کہ ایک زنانہ چیخ تھی۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی، جبکہ اس کے سر سے ٹوپی گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھر گئے، اور یہ دیکھ کر مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ میں جان گئی کہ یہی وہ محبوبہ ہے جس کی خاطر وہ گھر سے باہر رہتے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیر لیا، ورنہ وہ اسے دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں نے اپنے ساس سسر کی طرف رجوع کیا، ان سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ہمیشہ ان کی خدمت گار بہو رہوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ساس سسر کے ساتھ رہنے میں ہی میری بھلائی ہے۔ میری ساس نے بھی رحم دل عورت کی طرح مجھے سینے سے لگا لیا اور میری ہر غلطی کو معاف کر کے مجھے دوبارہ اپنی محبت بھری آغوش میں جگہ دی۔ میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اس دن اگر مجھے اس عورت کی حقیقت پتہ نہ چلتی تو شاید میں بے وقوف بنتی رہتی اور صرف آزادی کا نشانہ بنتی رہتی، مگر میری ساس نے مجھے بر وقت بچا کر مجھے بے دام خرید لیا۔ میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔